دور راجن پور گاؤں میں بہت سادہ لوگ رہتے تھے۔ وہ ہمیشہ سادہ کھانا کھاتے اور سادگی سے رہتے۔ وہ بہت ہی غریب لوگ تھے۔ وہاں رہتی تھی ایک گڑیا نام کی لڑکی، جو دیکھنے میں تو بہت اچھی تھی، لیکن من کی ضدی اور گھمنڈی تھی۔ کیونکہ وہ ایک تھی، اس لیے اس کے ماں باپ اس کو لاڈلا رکھتے تھے۔ زیادہ تر بدتمیزی سے ہی بات کرتی، خاص طور پہ اپنی ماں سے، کیونکہ اس کو اپنی ماں کے ہاتھ کا کھانا پسند نہیں آتا تھا، اس لیے وہ باہر کا منگا کر کھاتی تھی۔ اس کا ساتھ اس کے باپ دیتا تھا۔ ایک تھی تو اس لیے اس کے باپ بھی اس کی ضد مان لیتے تھے۔ ارے ماں، یہ کیسا کھانا بنایا ہے؟ نہ کوئی مرچ کا پتہ چل رہا ہے، نہ کوئی نمک کا پتہ چل رہا ہے، بالکل بے سواد کھانا ہے۔ مجھے یہ نہیں کھانا، مجھے باہر سے منگوا کے دو۔ یہ روز روز کے کھانے کھا کے میں تھک گئی ہوں، مجھے اب باہر کا کھانا کھانا ہے۔ یہ گڑیا کھانے پر چلا رہی تھی، تبھی اس کی ماں بولتی ہے، ارے گڑیا، روز روز باہر کا کھانا کھا کے کیا تم تھکتی نہیں ہو؟ یہ باہر کے کھانے گندے تیل سے بنے ہوتے ہیں۔ یہ سب اس کا باپ سن رہا تھا، تبھی وہ اس سے کہتا ہے، ارے کیوں ڈانٹ رہی ہو؟ ایک تو ہے، اسے ہی جی بھر کر کھانے دو۔ میری بیٹی کو تم ڈانٹو مت، میں اس کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں، اس لیے مجھے نہ کچھ کہو۔ ہاں، تم نے اس کو لاڈلا بنایا ہے، اس لیے یہ بہت ہی ضدی ہوگی، ہے نہ میری بات مانتی ہے نہ تمہاری، اس لیے تم اس کو نہ ہی کچھ کہو۔ پھر احمد جلدی سے بازار جاتا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے کھانے کو لاتا ہے جو اس کو بہت پسند تھا۔ وہ اس کو پلیٹ میں نکال کر دیتا ہے۔ ارے بابا، یہ جو ماں نا روز روز کے پراٹھے اور یہ سبزی بناتے ہیں، اتنی کوفت ہوتی ہے نا مجھے اس سے۔ ہاں، شکایتیں لگا لو اپنے باپ کو، بعد میں میرے پاس ہی آنا ہے۔ ماں پراٹھے بنا دو، تب تمہیں میں بڑے مزے کے بنا کر دوں گی، تب تو بڑے مکھن لگاتی ہوں، اتنا تو ٹوسٹ پہ بھی مکھن ہی لگاتی جیسے تم جب بھوکی ہوتی ہے مجھے لگاتی ہو۔ ہمارا باپ اور تم اپنی ہی مرضی کرتے، میری تو سنتے ہی نہیں۔ تبھی احمد رات کو اس کے لیے برگر لینے جاتا ہے، جو گڑیا کو بے حد ہی پسند ہے۔ گڑیا بیڈ پر بیٹھی ہوتی ہے، تبھی اس کا باپ اس کے لیے پلیٹ میں برگر رکھ کے لاتا ہے۔ ارے بابا واہ، آج تو آپ میرے لیے برگر لائے ہیں، واہ کتنے مزے کا لگ رہا ہے، جلدی سے لاؤ، میں تو ماں کے ہاتھ کا کھانا کھا کھا کے تنگ آ چکی ہوں۔ یہ کہتے کہتے گڑیا سارا برگر چٹ کر جاتی ہے اور ایک دم سے ہی چارپائی پر لیٹ جاتی ہے۔ وہ اتنی زور کا گرتی ہے کہ باہر تک آواز آتی ہے۔ اس کی ماں اس سے کہتی ہے، ارے یہ گڑیا کے کمرے سے آواز کیسی آ رہی ہے؟ بھلا جا کر دیکھتی ہوں یہ آواز کیسی تھی۔ گڑیا کی ماں یہ کہتے ہوئے کمرے میں آ جاتی ہے۔ وہ جاتی ہے اس کمرے میں تو دیکھتی ہے گڑیا بہت زور سے پڑی ہوتی ہے اور کرا رہی ہوتی ہے۔ وہ اس سے کہتی ہے، ارے بیٹی کیا ہو گیا ہے؟ اچھا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ اور کھاؤ برگر، کتنی بار تمہیں منع کیا ہے باہر کے کھانے مت کھایا کرو، لیکن تم سنتی ہی کہاں ہو۔ گھر کا دیسی گھی سے بنا ہوا کھانا کھایا کرو۔ اچھا میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ ڈاکٹر آ کر جب گڑیا کو چیک کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں، آدھا گھنٹہ چیک کرنے کے بعد ڈاکٹر باہر آ کر اس کے پتا سے کہتے ہیں، ارے آپ لوگ اسے کیا کھلاتے ہیں؟ اس کا معدہ اندر سے پورا خراب ہو گیا ہے، آپ اسے کیا کھلاتے ہیں جو اس کو اتنی گندی بیماری لگی ہے؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، بس تھوڑا سا باہر کا کھانا کھا لیتی ہے، ورنہ گھر کا ہی کھانا کھاتی ہے، باہر کا تو اسے نہیں کھلاتے، سارا کھانا گھر کا ہی کھاتی ہے۔ کبھی کبھی دن آتا ہے جس کو باہر سے لا دیتی ہوں، کیونکہ ایک ہے لاڈلی ہے، لاڈلا رکھا ہوا ہے، کبھی کبھی باہر سے لا دیتے ہیں کھلانے کے لیے۔ ڈاکٹر اس کی پوری تسلی سے بات سن کر پھر کہتے ہیں، ہاں، تمہاری بیوی نے سب کچھ بتا دیا، یہ جتنا لاڈلی تمہاری گھر کی کھاتی ہے اور باہر کا کھاتی ہے، سب کچھ اس نے بتا دیا ہے۔ جتنا تم نے اس کو لاڈلا کیا ہو نا، تم بھگتو گے، دیکھ لینا، آج میری بات یہ لکھ لو، جتنا تم اس کو لاڈلا رکھا ہوا ہے نا، تم بہت ہی بڑی مشکل میں پھنس سکتے ہو۔ تو احمد کہتا ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب، آئندہ سے یہ لڑکی گھر کا ہی کھانا کھائے گی، میں تو پاگل تھا اس لیے اس کو باہر سے کھانا کھلا دیتا تھا، لیکن آئندہ سے یہ دیسی گھی کا گھر کا کھانا ہی کھائے گی، باہر سے کچھ نہیں لاؤں گا۔
اب گڑیا ہمیشہ سے گھر کا ہی کھانا کھائے گی، باہر کے سارے کھانے اس کے لیے بند ہو جائیں گے، اب وہ باہر کا کھانا نہیں کھائے گی۔ ہاں میں تجھے پہلے ہی کہتی تھی کہ باہر کا کھانا مت لا کے دو، اب دیکھ لو بیڈ پہ پڑی ہے، اس لیے اس کو یہ حال دیکھنا پڑ رہا ہے۔ ماں مجھے معاف کر دو، آئندہ سے میں گھر کا ہی کھانا کھاؤں گی، مجھے سزا مل گئی ہے، آئندہ سے میں گھر کا کھانا کھاؤں گی۔ اب گڑیا دیسی گھی کے پراٹھے اور دیسی گھی کی سبزی بنی کھاتی، نہ کچھ کہتی اور چپ چاپ ساری سبزی اور روٹی کھا لیتی۔